الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ آج کے جدید دور کی سیاسی، معاشی، اقتصادی اور معاشرتی عمارت جو ہے وہ سارے کی ساری سود کے نظام کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر سود کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو پوری کی پوری عمارت جو ہے یہ دھڑام سے نیچے گر جائے۔ اسی لیے وہ آیات جو کہ قرآن پاک میں خاص طور پہ سود کی وعید کے طور پر نازل کی گئیں، ان کو آج کے دور میں سمجھنا جتنا آسان ہے، آج سے 1400 سال پہلے شاید اس کا اتنا ادراک نہیں ہوتا ہوگا۔ اس دور میں تو تقریباً یہی سمجھا جاتا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک انڈیویجول کسی کو سود دیتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں سود دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ لیکن وہاں پر بھی اس وقت بھی تمام عرب کے جو قریش تھے وہ یہودی سرداروں کے باقاعدہ غلام بنے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اتنا زیادہ قرض ان کو دیتے تھے اور قرض در قرض اور سود در سود کی صورتحال ایسی تھی کہ مکمل طور پر ان کو جس طرح کی چاہے ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے والی صورتحال وہ ہوتی تھی۔ اور وہ جیسے ہمارے ہاں آج بھی اگر کسی ٹرائبل معاشرے میں بلوچستان میں چلے جائیں یا آپ خیبر پختونخوا میں پشتون معاشرے میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سود در سود کا نظام وہاں پر بھی ایک انفرادی طور پر بھی چلتا چلا آ رہا ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند کا مہاجن جو ہے وہ اس بات کی مثال ہے کہ جو کسانوں کے کھیت جو ہے وہ سود کے نام پہ خرید لیا کرتا تھا، اس نے چکڑا ہوا تھا۔ لیکن یہ پھر بھی کسی نہ کسی طور پر چھوٹے معاشرتی لیول پر یہ نظام تھا، لیکن بڑے لیول پر اس نظام کو ایک خاص طور پہ ایک پلاننگ کے تحت اس کا شروع کیا گیا۔ اس کی بنیادی چیز جو تھی وہ اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بنیادی ہدایت سے روگردانی سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا دیکھو 6 چیزوں کے اندر تجارت کرو۔ نمبر 1 سود سونے میں کرو، چاندی میں کرو، کھجور میں کرو، جو میں کرو، گندم میں کرو، نمک میں کرو اور چاول میں کرو۔ اس کی بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ آپ اس چیز کو کرنسی کے طور پہ استعمال کرو جس کو اگر علیحدہ طور پہ بازار میں جا کے اگر بیچا جائے تو اس کی کوئی قیمت موجود ہو۔ اگر آپ سونے کو بازار میں بیچیں گے تو اس کے بدلے میں کم از کم 100-200 بھیڑیں مل جائیں گی، چاندی کو بیچیں گے تو 50-60 کلو غلہ مل جائے گا، یا اگر چاول کو بیچیں گے تو اس کے بدلے میں ایک چپل بھی خرید سکیں گے اور کچھ نہیں تو ایک کرتا خرید سکیں گے۔ اسی طرح حالت کا کھجور کا ہے۔ اور پھر آپ نے خاص طور پہ جنس کی اس جو ویلیو کی جنس ہوتی ہے، یعنی جس کی ایک قدر مقرر ہوتی ہے، اس کے متبادل سے بھی منع کیا کہ کسی طور پر اس کی ملاوٹ مت کرنا۔ سیدنا بلال ایک دفعہ ایک اچھی کھجوریں خرید کے لے کے آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت ساری ہلکے کوالٹی کی کھجوریں موجود تھیں تو میں نے ان کے بدلے میں یہ خریدی۔ فرمایا نہیں بلال، ھذا ربا، یہ سود ہے، تم پہلے اس کو بیچتے، اس کی قیمت وصول کرتے اور اس قیمت کے بدلے میں اور کھجوریں خریدتے تاکہ وہ سٹینڈرڈ کے طور پہ وہ کھجور قائم رہے، یعنی سٹینڈرڈ کو بدلنے کی بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس کو بنیادی طور پر سب سے پہلے اس بنیاد کو کاٹا گیا تاکہ ہم اس سٹینڈرڈ کو جب بدلیں گے تو پھر ہم اس معاشرے کے اندر سود کے نظام کی بنیاد رکھ دیں گے۔ یہ سٹینڈرڈ جو ہے یہ 1694 میں بدلا گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ بہت عرصے سے یہودی جو تھے وہ کاروبار کرتے تھے انگلینڈ کے اندر، اور کرتے یہ تھے کہ ان کے پاس کوئی بندہ اگر 1 تولہ سونا یا 2 تولہ سونا رکھ جاتا تھا تو اس کے بدلے میں ایک کاغذ دیتے تھے جس کو کہتے ہیں پرومیسری نوٹ۔ وہ کاغذ لے کے بازار میں گھومتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا اس کاغذ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو 1 تولہ سونا کے برابر گھی دے دو، چاول دے دو، روٹی دے دو، کپڑا دے دو، یہ میں خرید سکتا ہوں۔ اور اس چاول کے بدلے میں وہ وہاں پڑا ہوتا تھا اور وہ کاغذ گھومتا رہتا تھا، وہاں پر وہ سٹینڈرڈ کے طور پہ موجود ہوتا تھا، اور کاغذ کی ایک حیثیت ہوتی تھی کہ جب چاہیں گے ہم اس یہودی سے جا کے پیسے کو لے لیں گے۔ یہودیوں کو ایک شاندار کاروبار سوجا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم تھوڑے سے پیسے زیادہ لے کے یا تھوڑا سا مراعات لے کے ہم 1 تولے کی بجائے 2 تولے کا کاغذ دے دیں، اور پیچھے سونے کا تو 1 ہی تولہ تھا۔ تو یوں کاغذ زیادہ بڑھنے لگے اور سونا جو ہے وہ
وہ کم پڑنے لگا۔ یہی وہ کیفیت تھی کہ جس کے اندر وار آف روزز بڑی چھڑی، 100 سال کی جنگ چھڑی، اور اس جنگ کے اندر جو ہے انگلینڈ اتنا زیادہ نقصان میں چلا گیا کہ اس کے 11 کے 11 جہاز جو تھے وہ تباہ ہو گئے۔ تو اس وقت انگلینڈ کے بادشاہ نے یہودیوں سے قرض مانگا تاکہ اپنی معیشت کو ٹھیک کریں۔ تو انہوں نے 2 شرائط ان کے سامنے رکھ دی بادشاہ کے سامنے۔ ایک تو انہوں نے بینک آف انگلینڈ کا چارٹر رکھا جو 1694 کے اندر دستخط ہوا، اور 1694 کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور چیز رکھی کہ ہمیں ایک اجازت دی جائے کہ ہم معاشرے کے اندر پرومیزری نوٹ جو جاری کریں گے، یعنی وہ جو ایک کاغذ جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہندو طلب کو یہ بندہ اتنے مطالبے پر ادا کرے گا، اس کو سرکاری جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہوگی۔ یہ 2 چیزیں جب مارکیٹ میں آئیں تو کاغذ بنیادی طور پر سکہ رائج الوقت ہو گیا، لیکن یہ تصور ضرور انہوں نے بنایا کہ جتنا سونا ہوگا اتنا ہی کاغذ جو ہے وہ لوگوں کو جاری کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑا نام ہے سر آئزک نیوٹن کا۔ یہ شخص جو تھا اس کو فزکس کے حساب سے جانتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت تیز قسم کا آدمی تھا۔ تو اس کو ٹریجری کا جب انچارج لگایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک بنیادی تناسب رکھا ہوا ہے مختلف دھاتوں کے اندر، مختلف فصلوں کے اندر، اس نے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم سونے کی ویلیو کو ایک طور پہ کم کر سکیں اور آہستہ آہستہ ہم کاغذ پہ آ جائیں۔ تناسب یہ تھا کہ 15 تولے سونے کے مقابلے میں 1 تولہ جو ہے وہ 1 تولہ سونے کے مقابلے میں 15 تولے چاندی ہوتی تھی، تو اس نے اس کو تناسب کو 20 پہ کر دیا تاکہ چاندی کی جو ویلیو ہے وہ کسی اور تک بڑھتی چلی جائے۔ اور آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ ایک ایسے کاروبار کے اندر سونے اور چاندی کی قیمت جو ہے وہ ایک اسے کہتے ہیں بس قدر کے طور پر رہ گئی جو موجود تھی، اور کاغذ جو ہے وہ عام ہونے لگا۔ یوں پورے ویسٹ کے اندر، پوری مغربی دنیا کے اندر یہ جو کاغذ کا نوٹ ہے یہ آہستہ آہستہ چلنے لگا، لیکن اس کاغذ کے نوٹ کے پیچھے ایک وعدہ موجود تھا کہ اس کے بدلے میں سونا موجود ہے، یا اس کے بدلے کے اندر کوئی اور چیز ہم لینا چاہیں گے تو وہ موجود ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کاغذ کے نوٹ دینے والے بینک بڑھتے گئے، تو دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی ہے، نارمنڈی جس دن فتح ہوا ہے، تو اس کے 10 دن کے بعد برٹن ووڈ امریکہ میں ایک کانفرنس بلائی گئی، اور اس کانفرنس کے اندر دنیا کا عالمی سودی مالیاتی نظام جو ہے وہ طے کیا گیا۔ اس مالیاتی نظام کی ایک بنیادی شک یہ تھی کہ آئندہ سے سونے اور چاندی کے سکے کوئی شخص استعمال نہیں کرے گا، اور اب صرف اور صرف کاغذ کے نوٹ استعمال ہوا کریں گے، اور ہر ملک جو ہے اس کا ایک سینٹرل بینک ہوگا، اور ہر ملک جو ہے وہ ایک کرنسی جو ہے وہ جاری کرے گا، اور اس کرنسی کی کوئی حیثیت ہوگی۔ اس کرنسی کو چھاپنا، اس کرنسی کو آگے بڑھانا اور اس کرنسی کو جعلی بنانا یہ جرم قرار دیا گیا۔ اتنا بڑا جرم قرار دے دیا گیا کہ پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں، پوری دنیا کی حکومتیں جو ہیں اس کے پیچھے چل پڑیں۔ آج اگر آپ ڈالر ایک جعلی چھاپ کے دکھائیں، آپ کے پیچھے دنیا پڑ جائے گی۔ پاکستان کا روپیہ جعلی چھاپ کے دکھائیں، آپ کے پیچھے پڑ جائے گی۔ حالانکہ کوئی شخص بھی یہ ایک سمپل رکا ہے جو چھاپ سکتا ہے کہ اس شخص کا اتنے لاکھ روپے میرے پاس پڑا ہے، اگر کوئی شخص اس کو سودا دیتا ہے تو میں 1 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں۔ اس کاغذ پہ حکومت صرف یہی لکھتی ہے کہ ہندو طلب کو مطالبے پہ ادا کرے گا، لیکن اس کو ایک مقام دینے کے لیے تاکہ باقی کام ایسا نہ ہو اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ چل پڑے۔ اور کہا گیا کہ حکومتوں کے پاس جتنا گولڈ ریزرو ہوگا اتنے گولڈ ریزرو کے مطابق ہی وہ نوٹ چھاپ سکے گا۔ آہستہ آہستہ یہ سکہ کاروبار چلتا ہوا 1972 آ گیا، اور اس 72 کے دوران میں فرانس نے ایک دن نکسن سے جا کے کہا کہ ہمیں ہمارا 2 ارب ڈالر کا سونا دیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس خزانے میں رکھیں۔ تو وہاں اس کو جواب یہ دیا گیا کہ یہ ہم نے سودا جو ہے یہ جو وعدہ ہے یہ کو پورا کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا۔ تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، کیونکہ امریکہ اتنے ڈالر بنا چکا ہوا تھا، اتنا کاغذ بنا چکا ہوا تھا کہ اس کے پاس دینے کے لیے سونے کے ریزرو تو موجود نہیں تھے۔ اب دنیا میں صرف کاغذ چل رہا تھا اور لوگوں کی چیزیں خریدی جا رہی تھیں اور لوگوں کو تباہی اور بربادی کا شکار کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک دفعہ پھر برٹن ووڈ کا ایگریمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا، اور ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں بینک بنایا گیا تھا، بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ۔
تو کہا گیا کہ اب سونے کی بات نہیں ہے، اب ہم گڈ ول آف دا کنٹری کی بنیاد کے اوپر سکے کو دیکھیں گے. گڈ ول کیا چیز ہے؟ مثلا ایک ملک کتنی غلہ پیدا کرتا ہے، کتنی کھجوریں پیدا کرتا ہے، کتنے آم پیدا کرتا ہے، کتنی جرابیں بناتا ہے، کتنے اور دوسرے کام کرتا ہے، کتنے پنکھے بناتا ہے، کتنی مشینیں بناتا ہے، ان ساروں کو اکٹھا کر کے کہیں گے کہ اس ملک کی اکانومی، اس ملک کی معیشت اس سطح کی ہے، اور اس معیشت کی بنیاد کے اوپر ہم ڈٹرمن کریں گے کہ یہ ملک کی کرنسی کیسی ہے. اب اس بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کو بتایا گیا کہ تم بتاؤ گے، تم بنیادی طور پر دکھاؤ گے کہ یہ ملک کتنا ہے اور کیسا ہے. اب 72 کے اندر ہوا یہ کہ انہوں نے طے کرنا شروع کیا. آپ خود سوچیں کہ کیا مقام ہے کہ نائجیریا جو ہے اس کے پاس سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے اور اس کی کرنسی جو ہے کمزور ہے. آئس لینڈ پہ گھاس نہیں اگتی، اس کی کرنسی جو ہے وہ مضبوط ہے. اس کے ساتھ ہی 74 کے اندر اس ڈالر کو ہارڈ کرنسی کے طور پر، سونے کے طور پر اس کی حیثیت دے گی. کیوں؟ کیونکہ کہا گیا کہ آئندہ اوپیک جو ہے، تیل پیدا کرنے والے جتنے بھی لوگ ملک ہیں، وہ تیل صرف کرنسی کے اندر بیچیں گے جس میں بیچیں گے، اور وہ ہے ڈالر. یعنی آپ سوچیں کہ امریکہ کی ایک ٹریجری میں 50 ارب ڈالر جو ہیں وہ صرف 1 لاکھ ڈالر میں بہترین سیاہی اور کاغذ میں چھپ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے تیل نہ ہو تو ان کاغذوں کو کوئی خریدے گا نہیں. لیکن چونکہ تیل بکتا ہے اس کے لیے، تو اس کو ایک جسے کہتے ہیں پیٹرو ڈالر کا کانسیپٹ آیا. اس کے ساتھ ساتھ جو بینکس تھے ان کے اندر ایک تصور، جس سے M1 اور M2 کا تصور آیا، جس سرکولیشن آف منی کا تصور کیا جاتا ہے کہ بینک جو ہے، اصل میں علامہ اقبال کی کتاب ہے علم الاقتصاد، اس کتاب میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بینک کچھ نہیں دیتا، بینک صرف بھروسہ بیچتا ہے. ایک 50 لاکھ روپے کا کاغذ ہوتا ہے جو گنے والے سے چینی والے کے پاس جاتا ہے، چینی والے سے کھاد والے کے پاس جاتا ہے، کھاد والے سے پیسٹیسائڈ والے کے پاس جاتا ہے، پیسٹیسائڈ والے سے کپڑا بنانے والے کے پاس جاتا ہے، وہاں سے وہ دوائیاں بنانے والے کے پاس جاتا ہے، اور وہ 50 لاکھ کا کاغذ 200-300 لوگوں سے گھومتا ہوا، ان کی چیزیں خریدتا ہوا، ان کو مارکیٹ میں لاتا ہوا، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ 1 ارب روپے کی مالیت کا کاغذ بن جاتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں M1 اور M2، اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن. ایک مصنوعی دولت کا انبار لگ جاتا ہے اس بینک کے اندر، جبکہ وہی صرف کاغذ، وہ کچھ نہیں بیچ رہا ہوتا، صرف بھروسہ بیچ رہا ہوتا ہے. آج اگر پورے پاکستان کے لوگ اپنا چیک کاٹ کے بینک کے پاس چلے جائیں اور کہیں ہمارے نوٹ دو، تو ان کے پاس وہ نوٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. یہ وہ آرٹیفیشل کریڈٹ کریشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر، جس سودی نظام کی بنیاد کے اوپر 3 اور چیزیں جو تھیں وہ خاص طور پہ اکٹھی بنائی گئیں. 1945 میں یہ کہا گیا کہ ہر کنٹری جو ہے اس کی ایک کرنسی ہوگی. دوسرا اس سے کہا گیا ہر ملک جو ہے اس کا ایک نیشنل ڈیٹ ہوگا. جب تک نیشنل ڈیٹ نہیں ہوتا آپ سود کے نظام کو مستحکم نہیں کر سکتے. 1945 سے پہلے انڈیویجول قرضے ہوتے تھے. میں نے قرض لیا اس سے، اس نے قرض لیا مجھ سے قرض لیا کسی اور نے. لیکن نیشنل ڈیٹ کا تصور ہوا کہ میں رات کو سویا ہوا ہوں اور میرا وزیر اعظم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس نے 1 روپے کا مقروض کرنا ہے، وہ مجھے مقروض کر دیتا ہے. عام آدمی کو، بیٹھے ہوئے ایک شخص کو کسی بھی طور پر ایک ڈیم بنانے کے لیے، وہ نہیں چاہتا ڈیم بنانا، وہ کہتا ہے مجھے کیوں ڈیم بتاتے ہو، میری زندگی گزر رہی ہے. وہ چاہتا نہیں موٹر وے چاہتا، لیکن آپ زبردستی اس کے اوپر 50,000 روپے کا قرضہ پر پرسن بنا دیتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تک وہ انٹرنیشنل اس سسٹم کے اندر پوری دنیا کے 6 سے 7 ارب لوگوں کو جکڑیں گے نہیں، اس وقت تک کسی طور پر وہ سود کا جو نظام ہے وہ مکمل طور پر اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. یوں ایک انٹرنیشنل ڈیٹ جو ہے وہ ایک گزشتہ 25-30 سالوں کے اندر اتنا سویلو کر گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا سود گیا کہ اس دنیا کے اندر اصل در کی اس کے سامنے کوئی حیثیت باقی نہیں. دنیا کی بڑی بڑی اکانومی جو ہیں وہ صرف اس بات پہ چلتی ہیں کہ میں اس سود کی جو قرضے کی جو سود کی قسط ادا کرتا ہوں، اس سے بہت سارے اکانومیز کے بجٹ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسا آرٹیفیشل کریڈٹ تھا جس سے اسلحہ خریدا گیا، جس سے مال خریدا گیا، جو کہ اپنے مرضی کے پارٹیوں کو دیا گیا. جو بائیڈن کو $7 بلین دیا گیا، الحمدللہ، جو بائیڈن کو دیا گیا، اوباما کو دیا گیا، ریگن کو دیا گیا، سرکوزی کو دیا گیا. اس سے ایک جمہوری نظام بنایا گیا.
اور پھر اس جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ اس سارے سرمایہ کو کہاں دیا گیا؟ کارپوریٹ کلچر کو دیا گیا کہ تم اس دنیا کی اکانومی کو ہولڈ کیسے کرو گے. تم یہ 50 لاکھ لوگوں سے 5-5 ہزار روپیہ لیا اور ایک شخص کو دے دیا گیا کہ اب تم اس سرمایہ کے ساتھ کھل کھیلو. وہ آدمی جو کہ اپنے سرمایہ کے باعث سے صرف چند روپے خریدتا تھا، اس نے جب ایک بہت بڑی دیکھا کہ میک ڈونلڈ کے اندر اس کا مال لگا ہوا ہے تو 5 روپے کے بجائے اس کو 7 روپے لگا، لیکن میک ڈونلڈ اس مال سے کروڑ پتی ارب پتی ہو گیا. یہ ہے وہ بنیادی آرٹیفیشل کریڈٹ جس کی بنیاد پہ سود کا سارا نظام کھڑا ہے. اور یہ اگر بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ پوری کی پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے. اب آئندہ کی اس میں بتاؤں گا کہ اس پوری عمارت جو ہے جو دھڑام سے گرتی ہے، اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل جسے کہتے ہیں لنگڑی ہیں، جن کے نیچے صرف ایک جسے کہتے ہیں سیڑھی لگائی ہوئی ہے سود کی جس سے وہ کھڑی ہیں. وہ اگر سود اور یہ پورا بینکنگ سسٹم جو ہے ختم کر دیا جائے تو ایک دم جسے کہتے ہیں کہ اندھیرا چھا جائے اس سرزمین، پورے کارپوریٹ کلچر میں اندھیرا چھا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.